محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سلسلہ مجالس میں ہم نے جس موضوع کو تفصیل سے جس کا تذکرہ کیا اور کر رہے ہیں وہ موضوع ہے تولا اور تبرہ، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھنا اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنا. لیکن محبت اور عداوت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پوٹینشلز عطا کی ہیں، جو قوتیں عطا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہماری ضرورت کے تحت، ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یا ایک قوت جو ہے وہ شہوت اور غضب. یعنی شہوت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو اپنے فائدے میں نظر آتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور غضب کا تعلق اس بات سے ہے جس کو قوہ غضبیہ کہتے ہیں، یا غصہ جو انسان کے اندر ہے، یہ طاقت اور قوت جو ہے یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اگر کبھی کوئی خطرہ محسوس ہو کسی سے تو وہ اپنا دفاع کر سکے. یہ جو انسان کو غصہ آتا ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پوٹینشل اس لیے رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، لہٰذا کسی بھی خطرے سے انسان. لیکن جب انسان اس کی لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے، مثلا شہوت میں یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ جو چیز اس کے فائدے میں اس کو نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ ان میں بیلنس نہ کر سکے اور ان کو کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہی چیز جو ہے وہ یہی غصہ جو انسان کے لیے ایک نعمت ہے، انسان کے وجود کے لیے اس کی ایک اہمیت ہے، یہی چیز انسان کو ظالم و جابر اور ستمگر بنا دیتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے اپنی ان قوتوں کو کنٹرول کرے کہ جن کو اپنی صحیح جگہ پر استعمال ہونے کی ضرورت ہے. اسی شہوت اور اسی غضب کے نتیجے میں انسان میں اس کی جو مزید پیوریفائڈ اور ریفائنڈ فارم ہے وہ محبت اور عداوت کی صورت میں انسان میں آئی، کہ انسان میں محبت بھی ہے اور عداوت بھی ہے. انسان دوسروں سے محبت بھی کرتا ہے اور دشمنی بھی رکھتا ہے، لیکن یہ محبت اور دشمنی جو ہے یہ بڑی جنرل ہے. یعنی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے محبت کرنی ہے، کس طرح سے دشمنی کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے دشمنی کرنی ہے. اسی کی جو پیوریفائڈ فارم ہے، جو ریفائنڈ فارم ہے، وہ تولا اور تبرہ کی صورت میں ہماری ذات میں موجود ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کسی کو دوست رکھیں اور اللہ کی خاطر کسی کو دشمنی رکھیں. تو اپنی محبت کو ڈیوائن ڈائریکشن دینا، اپنی محبت کو الہی جہت دینا، اور اپنی دشمنی کو اور نفرت کو، اگر ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے تو ہمارے اندر اس کے سلسلے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو ڈیوائن جہت دینا جو ہے اس کو کہتے ہیں تبرہ. یعنی انسان جو ہے وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے اظہار براءت کرتا ہے، اس سے انسان اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے. لہٰذا یہ تبرہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ
اپنی محبت کو ڈیوائن ڈائریکشن دینا، قرآن میں ایک جنرل اصول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے ہر عمل کو عبادت قرار دے سکتے ہیں، اپنے ہر عمل کو ہم الہی اور ڈیوائن بنا سکتے ہیں. یعنی ایک ہی عمل ہے جو آپ بھی انجام دے رہے ہیں اور اسی عمل کو میں بھی انجام دے رہا ہوں، لیکن میں اس عمل کو عبادت بنا سکتا ہوں اپنی نیت اور اپنے موٹیویشن کے ذریعے سے، لیکن وہی عمل اور وہی فعل جو ہے آپ ہو سکتا ہے اس کو عبادت کا درجہ نہ دے سکیں. لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو ڈیوائن ڈائریکشن دیں، الہی جہت دیں. یہ خود ایک اپنی جگہ پر اہم چیز ہے. بہرحال میں نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا جو احباب موجود نہیں تھے، صرف ان کے لیے اور آپ حضرات کی اس کو ریکیپ کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، وہ یہ کہ اظہار براءت کرنا جو ہے یہ ایک اصول ہے اور یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن اظہار براءت یا دوری اختیار کرنا کہ جو دشمن ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان انبیاء ہیں، دشمنان خدا ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے کا اظہار جو ہے، اس اظہار کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ 1400 سال پہلے ہمارا جو طریقہ تھا، 100 سال پہلے جو ہمارا طریقہ تھا، آج بھی ہم اسی طریقے پر رہیں اور ہم سمجھیں کہ اگر آج بھی ہم نفرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ہم اظہار برات کرنا چاہتے ہیں، اظہار تبرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی ہم گالیوں کے ذریعے سے، ان اپروپریٹ لینگویج کے ذریعے سے، ایبیوسیو لینگویج استعمال کر کے ہم جو ہے وہ اپنی جو انزجار ہے یا اپنی جو ناپسندیدگی ہے ہم اس کا اظہار کریں. یہ ضروری نہیں ہے. میں نے بہت تفصیل سے بات کی کہ ٹائم اینڈ سپیس کا جو مسئلہ ہے، کہ رول آف ٹائم اینڈ سپیس ان انڈرسٹینڈنگ قرآن اینڈ سننا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسلام کے کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، جو تبدیل نہیں ہو سکتے، اور اسلام کے کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو تبدیل ہو سکتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے اس میں بھی ترقی آ رہی ہے، اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. انسان کے جو جذبات ہیں، انسان کے جو ایموشنز ہیں، ان میں بھی ترقی آ رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو چینجنگ ریالٹیز ہیں ٹائم اینڈ سپیس کی روشنی میں، ہم جو ہے وہ اپنے اظہار کا، عزاداری جو ہے یہ بھی ایک اظہار ہے، اپنے دشمنان اہل بیت سے نفرت کا، ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. یہ اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، یہ ایک اصول ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. لیکن اس کو آپ ضروری نہیں کہ ایک ماڈل جو پاکستان میں ہے آپ اس ماڈل کو یورپ میں بھی لے آئیں. اگر ایک ماڈل جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ مقصد کی خاطر، دین کی عظمت و بزرگی کی خاطر، دین کو بہتر طور پر انٹروڈیوس کرانے کی خاطر، دین کے صحیح رخ کو، صحیح چہرے کو، دین کے مثبت چہرے کو پیش کرنے کی خاطر ہم اپنی عزاداری کے طریقے کو بھی چینج کر سکتے ہیں. جب آج کے دور میں ہر طرف مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت، آپ دیکھیں، آپ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں، ممبر پر دیتے رہیں، لیکن اوورآل جو امیج دنیا میں جا رہا ہے، وہ امیج جو عام لوگوں کے اندر ہے، آپ جتنا مرضی کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایکچول ریالٹی کیا ہے. ایکچول ریالٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان میں دہشت گردانہ اپروچ پائی جاتی ہے، یہ لوگ ایکسٹریمزم ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور پھر ہمارے بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ سلیوری سسٹم ہے، اس پر آج تک ہمارے ہاں صحیح طرح سے بحث نہیں ہوئی، اس میں ہم نے اپنا ویو پوائنٹ بیان نہیں کیا، جس کو آج مس یوز کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں جب اسلام کی ایک مثبت شکل کو سامنے لانے، اسلام کے ایک پیسفل چہرے کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے ریچولز کو اس طرح سے ہم انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کے مثبت اور پیسفل چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. صلوات پڑھ دیجئے. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر آپ نے کل تفصیل کے ساتھ میری گفتگو سنی. میں اسی آیت کو دوبارہ اس کا ترجمہ کروں گا اور میں تھوڑا سا آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اور نکات کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن بہت ہی زیادہ واضح ہے.
یعنی ایسا نہیں کہ قرآن میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، قرآن میں کسی قسم کی ایسی ابہام پایا جاتا ہو۔ قرآن بڑا واضح طور پر ہمیں میسیج دیتا ہے، اور واضح میسیج یہ ہے وَلَا تَسَبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو جو پرستش کرتے ہیں یا ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، فرماتا ہے کہ ان کو اگر آپ ایبیوسو لینگویج استعمال کریں گے، ان اپروپریٹ لینگویج استعمال کریں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ واپس آپ کے صحیح خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور کیوں دیں گے؟ عدوان، دشمنی کی بنا پر، اور جہالت کی بنیاد پر۔ یہ دو چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ میں نے کل بہت تفصیل سے بیان کیا، صرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھیں، جب اہل کتاب اور دشمن مشرکین کی بات ہے، ہمارے پاس سٹیجز ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو مشرکین ہیں اور وہ کفار ہیں۔ کفار میں بھی سٹیجز ہیں، میں اشارہ کروں گا۔ ایک وہ ہیں کہ جن میں انیمیٹی پائی جاتی ہے، جن میں ہیٹریڈنس پائی جاتی ہے، جن کے سامنے حق پیش کیا گیا لیکن حق کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، ان میں اناد پایا جاتا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ ایک وہ کیٹیگری ہے کفار کی کہ جو معاند نہیں ہے، جن میں انیمیٹی نہیں پائی جاتی۔ اگر ان کے سامنے حق روشن ہو جائے تو شاید وہ حق کو قبول بھی کر لیں۔ لہٰذا میں آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور ہماری بے عملی اور بد تہذیبی ہے یہ کہ ہم جو ہے ان کیٹیگریز کو ہم کیٹیگرائز نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ کون لوگ ہیں جو معاند ہیں اور کون لوگ ہیں جو مخلص ہیں۔ بہرحال تو قرآن کی اس آیت کے اندر یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی لحاظ سے اگر ہم مشرکین کی جب بات کرتے ہیں تو جو نچلے لیول ہیں، مثلا اس کے بعد کون سے آتے ہیں لوگ؟ اہل کتاب آتے ہیں، وہ کہ جو کوئی آسمانی دین کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے پھر مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں میں بھی پھر مختلف فرقے ہیں۔ تو جب قرآن مشرکین کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہو، کہ یہ کل کو تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ گالیاں نہ دے یا ایبیوسو لینگویج نہ کریں، عدوان اور جہالتاً، کہ جہالت کی بنیاد پر اور دشمنی کی بنیاد کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے بطریق اولا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بدرج اولا، خود مسلمانوں کے اندر تو یہ حکم زیادہ شدید ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بچوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اگر قرآن کے پاس کوئی اس سے چھوٹا لفظ ہوتا، اگر اللہ کے پاس کوئی اس سے مختصر لفظ ہوتا اف سے، تو وہ شاید اس کو ذکر کرتا۔ لہٰذا جب والدین کے سامنے بچے جو ہیں، اب یہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر جب ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو میں اس پر بات کروں گا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ تم ماں باپ کو کیا ہم مار سکتے ہیں، تو آپ فوراً یہ کہیں گے کہ بھئی جب اف تک نہیں کر سکتے تو مارنا تو بدرجہ اولا غلط ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی قرآن گویا یہی کہنا چاہتا ہے، جب مشرکین کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ حتیٰ ان کے خداؤں کو بھی جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہے کہ یہ غلط، آپ کو یقین ہے یہ باطل پر ہے، آپ ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کہ جو اسلام میں آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ شریک ہیں، جو مسلمان ہیں جن کو آپ مسلمان قبول کرتے ہیں، تو دوسرے فرقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ایبیوسو لینگویج استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ سب سٹینڈرڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ کسی بھی موقع پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا لفظ منبر سے اگر ہماری زبان سے یہ ادا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی مذہب میں دشمنی اور نفرت پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے ہمارے بارے میں، تو قرآن اس کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں عداوت کو پیدا نہ کرو، ان کے دلوں میں دشمنی کو پیدا نہ کرو۔ اور سائیکلوجیکلی آپ دیکھیے کہ سائیکلوجیکلی اگر آپ حق پر بھی ہوں گے لیکن اگر آپ میری انسلٹ کر رہے ہوں، اگر آپ انسلٹیو لینگویج استعمال کر رہے ہوں گے، تو میں خود
اوفینڈ ہو جاؤں گا تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا اپنے غلط ہونے کو، اور میں الٹا آپ کو گالیاں دوں گا میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت میں یہ سائیکولوجیکل آسپیکٹ بھی ہے کہ ہم اپنی عام زندگی کے اندر بھی، اپنی فیملی لائف کے اندر بھی، انشاءاللہ فیملی ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، فیملیز ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جو کاؤنسلنگ ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، وہاں پر بھی بہت سا ایشو ہمارے گھروں کا جو ہے وہ زبان کا ایشو ہے، کہ ہماری زبان ایک دوسرے میاں بیوی بچوں کے درمیان جو لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ہارش ہوگی اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ سافٹنس نہیں ہوگی، اگر اس میں تہذیب نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے صرف ہزاروں مشکلات جنم لیتی ہیں. اس زبان کی وجہ سے صرف ہو سکتا ہے آپ دل کے اچھے ہوں، لیکن اگر آپ کو اپنی زبان کے اثرات کا پتہ نہ ہو کہ جس طریقے سے آپ دوسرے اپنے سپاؤس کو جو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، اگر اس زبان میں آپ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں تو اس کا اثر خواہ نہ خواہ منفی ہوگا. لہٰذا یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جس کو اخلاقیات ہیں کہ جس پر ہمیں واقعاً عمل کرنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نظام اخلاق کو جس بری طرح سے ہم نے پامال کر دیا ہے اور جس طرح سے ہم اگنور کر رہے ہیں کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو ہم جو ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اخلاقیات کا پتہ ہو. ہم سال ہر سال مجلس سے سنتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، لیکن اخلاق آپ کو بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا. کوئی چیز آپ کو سکھائے گی نہیں، آپ جو مرضی کرتے ہیں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے، البتہ ممبروں سے ظاہر ہے کہ بیان کیا جائے اور لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ اپنی جگہ پر چیز ہے. تو بہرحال جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ جو لوگ اس وقت ممبروں سے دوسرے مکاتب اور مذاہب کو جو ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ان کو اوفینڈ کرتی ہے، یہ جو سائیکولوجیکلی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. میں اپنے کولیگز کی بات کر رہا ہوں جو صاحبان ممبر ہیں، وہ لوگ کہ جو ذاکرین ہیں اور وہ لوگ کہ جو علماء کے بھیس میں اس وقت ممبر پر بیٹھے ہیں، جو عالم نما ہیں اور جن کی کثرت موجود ہے، کہ جو جنہوں نے تعلیم بھی کہیں حاصل نہیں کی، جنہوں نے کسی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ سے پڑھا بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی تقریر اچھی ہو، خطابت اچھی ہو، لیکن علم نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کی تبلیغ کر سکیں. انشاءاللہ میں اس پر بھی آؤں گا. لہٰذا یہ دو قسم کے افراد ہیں. ایک وہ افراد ہیں کہ جن کو واقعاً درد ہے، انسانیت کا درد، وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانیت کی خاطر سوچتے ہیں، وہ انسانیت کی سطح پر سوچتے ہیں، وہ شیعوں کی سطح پر نہیں سوچتے، وہ اہل سنت یا اسلام کی سطح پر نہیں سوچتے، وہ انسانیت کا درد ان کے اندر موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا متحد ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اختلاف اور افتراق جو ہے وہ ختم ہو. یہ ایک ہے. لہٰذا ان کا اسٹائل جو ہے وہ بالکل اور ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مثبت بات کی جائے. لیکن وہ لوگ کہ جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یاد رکھیے، یہ میں آج آپ کو ایک ٹیسٹ کے طور پر اگر آپ پرکھنا چاہیں علماء کو کہ جو ممبر پر آتے ہیں، آپ کے لیے بڑا آسان ہے. ان کے لیے اگر وہ دوسرے مثلا اہل سنت کو یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں انسلٹنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی لینگویج میں ہارشنس ہے تو وہ ان میں عداوت پیدا کر رہے ہیں، تو ان میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کی خلقت کا ہدف کیا ہے، ان کی احساس ذمہ داری کیا ہے. ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو اس سے دلچسپی ہے کہ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں تو ان کو بناؤ اور اپنی جیبیں جو ہے وہ بھرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ انہیں تو دلچسپی نہیں ہے اس سے کہ شیعوں کو، اگر آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے ہر ایک کو لعنتیں بھیج رہے ہیں، آپ نام لے کے لعنتیں بھیج رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں تو دوسرے مجبور ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہاں کا قانون ہے. لیکن ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے اگر ہندوستان اور پاکستان پر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یا آپ کے لوگوں کو کوئی قتل کرتا ہے، عمل یہاں انجام دیتے ہیں اور رد عمل وہاں ظاہر ہوتا ہے.
لیکن ہمیں شعور نہیں ہے اس چیز کا. ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ ہمیں تو اپنی انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ ضروری ہے, ہمارے سو کال جذبات ضروری ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں جو ہے وہ واقعاً اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کسی بھی جگہ تو ہمیں اجازت دے. کوئی تو راستہ مجھے بتائیں قرآن نے یہ کہا ہو کہ آپ خوب جتنا برا بھلا کہنا چاہیں کہیں. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اس قسم کی اجازت نہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے عقائد میں ہمیں جنت کی مفت ٹکٹیں ہمیں دے دی گئی ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے بس آپ 10 دن مجلس میں آئیں اور اس کے بعد آپ کو کسی قسم کے اور کسی عبادت کی یا اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جنت کا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا. ہمیں لاشعوری طور پر, بہت توجہ کیجیے, ہمیں لاشعوری طور پر عیسائیت کا جو کنسپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر سب کے گناہوں کو معاف کرا کے چلے گئے, وہ لاشعوری طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. ہمیں لاشعوری طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کا مکتب جو ہے بڑا آسان ہے, لیکن اللہ کا جو مکتب ہے اس پر بڑا مشکل عمل کرنا. لہٰذا آپ مجلس میں آئیں. اب آپ دیکھیں, میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ من بکا و تبا کا علی الحسین وجب لہ الجنہ, کہ جس نے حسین پر آنسو بہائے یا اس نے رونے جیسی صورت اختیار کی اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اب اس حدیث کو اتنا غلط طریقے سے ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں آیت اللہ سیستانی کا, پہلے میں نے عربی کی عبارت لکھی تھی لیکن ٹائم کی وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہا. انہوں نے اس کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے, تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اگر امام حسین پہ روئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا, بہت توجہ کیجیے گا, اگر آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو قبول کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں, اگر وہ رکاوٹیں موجود نہ ہوں تو آپ کا عمل قبول ہو جائے گا. اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں کہ اگر آپ جو ہے اپنے دوسری ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے, دوسری شرعی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے, جو آپ کی محرمات ہیں, جو واجبات ہیں, اگر آپ اس کو انجام نہیں دیتے تو آپ اس قبولیت کے مرتبے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. یہ رکاوٹ بنتی ہے. دوسرے لفظ میں آیت اللہ سیستانی خود کہتے ہیں, دوسرے الفاظ میں جب آپ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں, امام حسین کی مجلس کے اندر جب آپ گریہ کرتے ہیں یا گریہ کرنے کی شکل بناتے ہیں تو اس میں آپ مستحق ہو جاتے ہیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں. مستحق ہونا اور چیز ہے, باقی شرائط کو جب تک آپ پورا نہیں کریں گے حقیقتاً آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. صلوات پڑھ دیجیے. اور میں یہ بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس مجلس کے اندر, یہ جو ہماری ہر تیسری مجلس میں یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب سید آئیں گی, ائمہ علیہ السلام ہماری مجلس میں آئیں گے, میں بہت واضح طور پر آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو مسکنسیپشن ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی بہتر دلیل ہو تو آپ میری رہنمائی ضرور کریں, لیکن میرا 30 سال کا مطالعہ اور جو میری پروفیشنل فیلڈ ہے تھیولوجی, مجھے وہ بتاتی ہے کہ تھیولوجی میں, علم کلام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو ہم نے یہ کنسیپٹ بنا لیا ہے. لیکن کیا چیز موجود ہے, مجھے چلے فرض کرتے ہیں کہ ائمہ ہماری مجلس میں آتے ہیں, جہاں جہاں دنیا میں مجلس ہو رہی ہے اس میں وہ آتے ہیں, اور فرض کرتے ہیں کہ جناب سیدہ ہماری مجلس میں آتی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, میں تھرو آؤٹ اپنی مجلس میں جھوٹ بول رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کر رہا ہوں, جھوٹے مصائب پڑھ رہا ہوں, غیر معتبر مقاتل سے میں جو کچھ مرضی پڑھے چلا جا رہا ہوں, اور پھر علم کلام کی دھجیاں بکھیر رہا ہوں میں, اور اس کے بعد میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ آپ کی مجلس میں بیٹھے. کیا واقعا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اتنے اہل علم ہیں, اسٹوڈنٹ حضرات ہیں, کیا ممکن ہے ایسا؟ یعنی آپ بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی ایک ایسا انسان واز کر رہا ہے کہ جس کا حالت یہ ہے اس کی, تو پھر آپ اس کی مجلس میں آپ بھی جانا پسند نہیں کریں گے. جناب سیدہ تو درکنار. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ.
ہے اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب جتنے بھی ہمارے آئمہ، ہمارا عقیدہ ہے، جو علم کلام کی بات ہے وہ میں کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں شب و روز ہمارے امام حاضر کے پاس جاتے، امام غائب کے پاس جاتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ماننے والا کوئی اچھا عمل، اس میں مجلس بھی ہے، اس میں ماتم بھی ہے، اس میں آپ کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہیں کوئی فزیکلی کوئی کونے میں بیٹھا آپ کی کوئی مجلس سن رہا ہے، آپ کے اعمال ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ افسوس کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا عمل انجام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں ایک انسان کامل کا کنسپٹ موجود ہے۔ انسان کامل کا کیا مطلب ہے؟ یہ کائنات کی وہ ہستیاں ہیں کہ حتیٰ قرآن میں ہے کہ رسول جو ہیں ہمارے نبی جو اپنی امت کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے اور گزشتہ امتوں کے اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کامل ہونے کی حیثیت سے ان کا اس کائنات میں اشراف ہے۔ یہ لفظ اشراف بہت ضروری ہے، اور اس کائنات میں ڈومینیشن ہے۔ تو اشراف اور ڈومینیشن جو ہے وہ دراصل ان کی موجود ہے، بلکہ ہمارے عرفاء نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ان کے لیے یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے اعضاء و جوارح کی مانند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی روح کو اچھی طرح پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک امام معصوم انسان کامل ہونے کی حیثیت سے یہ پوری کائنات اس کے اعضاء و جوارح کی مانند، اس کا اشراف ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے جذبات کو یہ کہہ کے بھڑکائیں کہ میری مجلس میں جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میری مجلس میں جناب سیدہ بیٹھی ہیں، یہ لوگوں کو بتانا کہ میں علم کلام کی دھجیاں بکھیر رہا ہوں، میں نے قرآن کو کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، میں قرآن کی غلط تشریحیں کر رہا ہوں، میں غلط مصائب پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب سیدہ اس مجلس میں بیٹھی۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ طے ہے کہ ان کا اشراف ہے، ان کی ڈومینیشن ہے انسان کامل ہونے کی حیثیت سے، ان کو سب پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا ہر کام ان کے حضور میں اور ان کی پریزنس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ہر تیسری مجلس میں پڑھا جاتا ہے کہ حضرت علی 4 جگہ موجود تھے، 6 جگہ موجود تھے، 2 جگہ موجود تھے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے فلسفے اور کون سے علم کلام اور کون سی ایسی سائنس ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بڑے آرام سے توہین کر جاتے ہیں، اور عقل، وہ چیز جو عقلاً محال ہے، دیکھیں جو چیز عقلاً محال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کہیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر بنائے جو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ کیا یہ پوسیبل ہے؟ یہ سوال ہے نا جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر، پھر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو طاقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں تو نعوذ باللہ قابلیت ہی نہیں ہے، وہ ایسا پتھر بنائے کہ جس کو خود نہ اٹھا سکے۔ اب دونوں صورتوں میں یہ چیزیں عقلاً محال ہیں۔ جو چیز عقلاً محال ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرض کریں کہ آپ 2 جگہ موجود ہیں، آپ یہاں بھی موجود ہیں اور آپ جو ہے پاکستان میں بھی موجود ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آنے واحد میں بیک وقت میں موجود ہوں بھی اور نہیں بھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اصل فلسفے کے اصول کے تحت یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک جگہ پر موجود ہوں اور پھر موجود نہ بھی ہوں، یعنی یہ محال ہے۔ جو چیز عقلاً محال ہے، لیکن جو چیز ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں جب حضرت مریم کا تذکرہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا، روح کو، کہ جس سے مراد حضرت جبرائیل یا فرشتہ جو بھی ہو، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ فرشتہ جو ہے وہ خارجی دنیا میں آیا حضرت مریم کے پاس؟ کیا وہ فرشتہ جب حضرت مریم سے کلام کر رہا تھا تو کیا دوسرے جو حضرت مریم کے پاس اگر موجود تھے تو کیا وہ اس کو سن رہے تھے؟ کیا وہ اس کو دیکھ رہے تھے؟ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہتا۔ قرآن ایک بڑی خوبصورت لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ممثل ہونا، تمثل ہونا۔ یہ تمثل اور ممثل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت مریم کے امیجینیشن میں کسی چیز کا آنا، ان کی اسپرچ
اسپرچول ورلڈ اور ود ان دا ان کے وجود جو ہے اس کے اندر کسی کا ظاہر ہونا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور اسی شکل میں ہمارے ائمہ اگر کسی کی امیجینیشن میں آتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی کسی چیز کو ثابت کریں جو چیز عقلاً محال ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ حضرت علی ایک جگہ موجود ہیں، ائمہ ایک جگہ موجود ہیں، لیکن کسی کے امیجینیشن میں وہ آ سکتے ہیں، وہ اس کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں. سب ہاتھ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر ہم نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے قرآن کی آیت. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر یہ کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں. چند باتیں مجھے اس آیت کے حوالے سے کرنی ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سے جب تم آرگو کرو، اہل کتاب سے جب تم مجادلہ کرو تو اس اہل کتاب کے ساتھ احسن طریقے سے یہ کام کرو، احسن طریقے سے تم جو ہے وہ مجادلہ کرو. یہ احسن جو ہے یہ لفظ قرآن میں بڑا اہم ہے. ہم نے بہت کم اس لفظ کے اوپر جو ہے ہم نے غور کیا کہ یہ احسن کا لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے طریقے سے، بلکہ قرآن میں سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی. یہ جو سپرلیٹو ڈگری ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جہاں جہاں بھی احسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے تو آپ اس پر غور کریں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا. میں نے کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. اب یہ آزمائش الہی اور امتحان الہی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے آسٹریلیا میں اپنے پورے عشرے میں سفرنگ، ہیومن سفرنگ اور ٹرائل آف گاڈ پر میں نے بات کی. بڑی تفصیل سے اس آیت پر میں نے روشنی ڈالی کہ امتحان کا اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ امتحان کیوں لیتا ہوں میں لوگوں کا. قرآن کی مختلف آیات میں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ بہترین عمل انجام دیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ کون اچھا عمل انجام دے، میں چاہتا ہوں یہ دیکھنا کہ کون بہترین عمل انجام دیتا ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری جب بھی ہوتی ہے اس میں کمپیریزن ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ تم سے میں چاہتا ہوں یہ دیکھوں کہ تمہارا اچھا عمل کون انجام دیتا ہے، تو اچھے عمل میں ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا عمل اچھا ہے. اور دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر شخص سمجھتا ہے میرا عقیدہ اچھا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ اچھا ہے. لیکن جب سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ انسٹرکشن بھی ملتی ہیں کہ ہم کسی ایک عمل کو انجام دینے کے بعد ہم اس پر رک مت جائیں، بلکہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی کوشش کریں. صلوات پڑھ دیجیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم احسن طریقے سے اہل کتاب کے ساتھ جدل کرو. تو قرآن کیوں بار بار یہ لفظ استعمال کرو؟ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ابیوسو لینگویج استعمال نہ کرو؟ تم جب بھی اہل کتاب کے ساتھ بات کرو، یہ احسن مجادلہ جدل کرنا احسن طریقے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ مجھے کسی کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی مجھے گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سوچ کر اس کے ساتھ گفتگو نہ کروں کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو مطلقہ حق کے اوپر ہوں، ایبسولوٹلی رائٹ پاتھ اور ٹروتھ میرے پاس ہے، اور یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ جاہل بھی ہے، یہ جہنمی بھی ہے، یہ دوزخی بھی ہے. یہ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ اس کی بات کو سننا چاہتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ شاید آپ کوئی چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ضروری ہے. اور پھر احسن الجدال کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی فکر، دیکھیں آپ ہر ایک کی ایک دنیا ہے، جو فکری دنیا ہے، عقلی دنیا ہے، آپ کی دنیا ہے، ہر ایک کی اپنی عقل ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک ورلڈ ویو ہے. اس کے ورلڈ ویو میں قدم رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے
دنیا میں جو فکری دنیا ہے اس میں ہم انٹر ہو جائیں. لیکن اگر ہم بد تہذیبی کے ساتھ کوشش کریں گے، بد زبانی کے ساتھ کوشش کریں گے، تو وہ ہمیں اپنے اندر داخل نہیں ہونے دے گا. وہ تاثیر ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ احسن طریقے سے تم دوسرے کے ساتھ بات کرو، احسن طریقے سے تم جو ہے وہ جدل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. آپ دوسرے کو یہ شو مت کریں کہ آپ برتر ہیں اور دوسرا ایک جو ہے وہ نچلے لیول کے اوپر موجود ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ تاثیر کلام کی. اب آپ دیکھیں کہ جدال احسن میں کلام کی تاثیر اہم ہے. اگر میں بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہوں، اگر میں بیٹھ کے دوسرے مکاتب کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ طنز کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اتنا شعور نہیں ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں کچھ اور کر رہا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے کلام کی تاثیر کو دیکھو کہ تمہارا کلام مؤثر ہے یا نہیں ہے. کلام کی تاثیر امپورٹنٹ ہے. تو اگر مجھے یہ فکر ہوگی کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کلام کی اس پہ تاثیر ہوگی کس طرح سے، تو میری لینگویج جو ہے وہ اور طرح سے ہوگی. لیکن میری فکر یہ ہوتی ہے کہ اس پر تاثیر ہو یا نہ ہو، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر تاثیر ہو جائے تاکہ اگلے سال محرم میں مجھے پھر بلا لیں. یہی ہوتا ہے نا. تو میرا توجہ میری ان پر ہے کہ سامنے والوں کے جذبات کو ابھاروں، سامنے والوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کروں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو دوسروں کو میں گالیاں دے رہا ہوں ان کو آیا میں قریب کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. اور پھر عجیب چیز ہے جو ممبروں پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے باڈی لینگویج. یہ باڈی لینگویج کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ حضرات شاید سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہو، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کبھی کبھی الفاظ کے ذریعے سے نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں حیران ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ ذاکرین جو ہیں وہ زبان سے تو جو ماشاءاللہ کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ باڈی لینگویج عجیب و غریب. یعنی انسان کو ممبر پر شرم آتی ہے کہ انسان ممبر رسول پر بیٹھ کے اس طرح کی باڈی لینگویج استعمال کرے کہ جیسے میں تو جنت میں جاؤں گا اور دوسرے سارے جہنم میں جائیں گے. قرآن کہتا ہے دوسری قوموں کو تمسخر مت اڑاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل تم سے سارے عمل سے بہتر ہو. تو پھر باڈی لینگویج کا مطلب ہے کبھی میں آنکھوں کے اشارے سے، کبھی میں ہاتھوں کے اشارے سے، کبھی میں اپنے اس طرح سے شو کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں دوسرے پر طنز کر رہا ہوں. یہ طنز کرنا جو ہے اس کی قرآن جو ہے وہ واضح طور پر نفی کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب خود دیکھیں رسول کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ جب بھی کسی مکتب، جب بھی کسی مذہب، جب بھی کسی اسکول آف تھاٹ کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا. اب دیکھیں اسی آیت کے اندر جو ہے میں آیت کے اب اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. دیکھیں آپ جدل کریں احسن طریقے سے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے مگر وہ کہ جو ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم کون کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ اصول ختم ہو گیا. وہ کیا اصول ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو یہ اب قرآن ایک عجیب ہمیں اصول بیان کر رہا ہے. اور وہ اصول کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے، اور جو چیزیں میں نے بیان کی اس کے حوالے سے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظلم کرنے والے کون؟ ظلم کرنے والے وہ ہیں کہ جن میں اناد پایا جاتا ہے، جن میں اینمٹی پائی جاتی ہے، جن کے سامنے حق ظاہر ہے لیکن اس حق کو قبول نہیں کرتے. اب قرآن یہاں ہم سب کو ایک میسج دیتا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم یہ ڈسٹنگوش کریں اپنے دشمنوں کو، جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں یا غیر سمجھتے ہیں. یہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ کہ جو حق کے معاند ہیں، جو عداوت ہے، جن میں دشمنی ہے، ان کو ان سے الگ کریں کہ جن میں عداوت نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان تک حق نہیں پہنچا. ہم اپنے سے کیوں نہیں قیاس کرتے؟ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم شیعیان اہل بیت ہیں تو مجھے یہ بتائیے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ہم میں سے کتنے % لوگ ایسے ہیں جو شیعت کو یہ سمجھ کے مانتے ہیں کہ یہی دنیا کا حق ترین مذہب ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا واقعاً اتنا مطالعہ ہے
کہ ہم جب بلکہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ یا تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے یا اپنے ماحول کی وجہ سے، ہم اس کی وجہ سے ہم شیعہ ہیں آج۔ اگر ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا آج ہم شیعہ ہوتے؟ اگر ہم یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا ہم یہودی ہوتے؟ انسان کی مجبوری کو سمجھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مکتب عطا کیا ہے تو مکتب اہل بیت کی معرفت ضروری ہے۔ جو چیز قیامت میں کام آئے گی وہ ماں باپ کا دین نہیں ہے، وہ ماحول اور شرائط سے متاثر ہو کے کسی دین کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جس کو اپنی عقل سے آپ جس کی حقانیت کو سمجھ کے اپناتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ تو مجھے بتائیے، جو چیز ہمارے ساتھ ہے ہم دوسروں کے بارے میں تصور کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو مجبور ہیں، جس طرح ہم مجبور ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھا دیا، ہم نے یہ سیکھ لیا، اسی طرح وہ بھی تو مجبور ہیں کہ ان کے ماں باپ نے یا ان کے ماحول نے ان کو اس طرح سے بنا دیا۔ لہٰذا جب آپ اس کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ ایک واعظ کی حیثیت سے، ایک نصیحت کرنے کی حیثیت سے، ایک درد مند انسان کی حیثیت سے آپ پوری انسانیت کو دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ چونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے، میں بہت اہم آیت کی کل تفصیل بیان کروں گا، جس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک بڑا ہی خوبصورت میسج ہے قرآن کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم جب اللہ کی طرف کسی کو دعوت دو تو پھر تم حکمت کا راستہ اختیار کرو، تم موعظہ حسنہ کا راستہ اختیار کرو، تم جدال احسن کا راستہ اختیار کرو۔ یہ کیا مطلب ہے ان تینوں چیزوں سے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں اس مسئلے کی طرف آؤں گا اور روشنی ڈالوں گا، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اس آیت کے 3 پورشن ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جب تم اہل کتاب سے گفتگو کرو تو تمہارا گفتگو کا انداز احسن ہونا چاہیے، حسن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کئی اچھے راستے ہیں۔ خدا کہتا ہے تم جو بہترین راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جو لوگ عناد رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے۔ ان سے گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے آپ زیادہ بات کریں ان سے۔ تیسری کیٹیگری، تیسرا پورشن قرآن کا، اللہ تعالیٰ رسول کو یہ بتا رہا ہے کہ رسول، اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، یہ ہماری پوری تبلیغ، یہ مقام تبلیغ ہے۔ یہ منبر جو ہے یہ کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں، یہ صرف مادی دنیا کا حصول نہیں ہے، یہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا نہیں ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ مقام تبلیغ ہے، اور مقام تبلیغ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو اور ان رسپانسبلٹیز کو فلفل نہیں کرتے اور اس کے باوجود ہم منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو جو اللہ کے سامنے ہم نے کرنا ہے، باقی دین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہماری مجلسوں سے غائب ہے۔ میں نے کتنی دفعہ اپنی نجی محافل میں بات کی، اپنے تفسیر قرآن کے دروس میں بات کی، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں تعلیمات اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے حضرت علی نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پوری اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے اس کی بات، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایسے نہ ہو، لیکن لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف جو حاضرین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں چونکہ پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ ہم نہج البلاغہ کی بات آتی ہے ہم بھاگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی بات آتی ہے ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم 1 منٹ کے لیے یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن سے مانوس نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا اہل بیت کی حقیقی محبت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، امکان ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنے، اور یہ بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو میرا تجربہ ہے، اور میں یہاں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ڈفرنس آف اوپینین کا حق حاصل ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی رائے ہو، میری اپنی رائے ہے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، آپ کو بھی چاہیے دوسرے کی رائے کا احترام کریں، لیکن میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں اس ایکسپیرینس کی روشنی میں دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کی مختلف کمیونٹیز میں جو میرا تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ عربوں کی اصلاح ہو سکتی، عراقیوں کی اصلاح ہو سکتی، لبنانیوں کی اصلاح ہو سکتی، ایرانیوں کی اصلاح ہو سکتی، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو، مجھے کوئی شک نہیں ہے، آپ کو اگر شک ہے تو ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے اس کی روشنی میں ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم خود اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ جب ہم خود اپنی اصلاح نہیں چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری اصلاح نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ممبر کا اسٹائل تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہمارا انداز کیا، اگر کوئی عالم ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ مجلس تو بیکار ہے، اس مولوی کو تو کچھ نہیں آتا۔ اور اگر کوئی مولوی ہمیں انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہا ہے اور ہمارے جذبات کو ابھار رہا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہے اور اسی کو اہمیت دی جائے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں اور ذہن میں اور ہماری اپروچ یہ رہے گی کہ ہم کبھی بھی کوئی اچھی بات اگر کر رہا ہو قرآن و سنت سے کہ جس میں ہم کچھ لے کر اٹھیں، میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا تھا کہ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہم سنیں اور ہم بے انتہا واہ واہ بھی کریں، ہم نعرے بھی لگائیں اور ہم خوش بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی دین کی کون سی چیز روشن ہو گئی، جو چیز مجھے آج تک، تو آپ سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی مجلس، میں کنڈیم کرتا ہوں ایسی تمام اس کو کہ جس میں کوئی میسج موجود نہ ہو۔ ایک سننے والا جو ہے وہ جب اٹھے تو یہ سوچ کر اٹھے کہ آج اسلام کی، دین کی کوئی چیز میرے اوپر واضح اور روشن ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا، اور کہو، آمنا، کن سے؟ اہل کتاب سے۔ تیسرا پورشن گفتگو میری ختم ہو گئی، مجلس میں نے ختم کی کہ اس پورشن میں وَقُولُوا آمنا، اے رسول اور ساتھیوں، دیکھو تم جو ہو جب ان سے بات کرو تو اس طرح سے بات کرو اہل کتاب سے۔ اب یہی چیز آپ اہل سنت کو لے لیں، کسی بھی مکتب کو لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی مذہب اور مکتب کو لے لیں، قرآن کا یہ اصول ہمیں بتایا جاتا ہے، خود نبی کو، رسول کو طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ رسول تم نے کیسے بات کرنی ہے؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو چیز ہم پر نازل ہوئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو چیز تم پر نازل ہوئی ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہاری بائبل ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا قرآن ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا اور تمہارا ایک ہی خدا ہے، جو خدا واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب مسلمون، یعنی ہم مسلم ہیں، ہم سبمیسو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم خم ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت روش ہے کہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اب عیسائیوں سے اگر آپ جنگ کرنا چاہیں، اب آپ گندی زبان استعمال کرنا چاہیں، بد تہذیبی کا ثبوت دینا چاہیں، تو آپ ہزاروں طرح سے بات کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اس طریقے سے گفتگو کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں۔ جس وقت ہم حضرت علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں اور ہم خلفاء کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لولا کا علی لہلک الامر، مثال کے طور پر۔ اب اگر آپ کی نظر یہ ہو کہ آپ دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے قریب دے رہے ہیں، تو آپ اس پورے واقعے کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ آپ اس طرح دیکھیں گے، اگر میں دیکھنا چاہوں تو میں ایک اور اینگل سے دیکھوں گا، لیکن دوسرا شخص جو صرف چاہتا ہے کہ تفرقہ ہو، جو چاہتا ہے دوسرے مجھ سے دور ہوں، وہ کس طرح دیکھے گا؟ میں آپ کو دونوں اپروچز بتا رہا ہوں، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی انسیڈنٹ ہے، ہم دونوں مختلف طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ 25 سال خاموش بھی رہے،
آپ کا حق آپ سے سلب بھی کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یا حضرت علی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ حتیٰ ایک جنگ میں نہج البلاغہ میں خلیفہ دوم کو منع کر دیا حضرت علی نے کہ مت جاؤ، تم مارے جاؤ گے۔ حضرت علی کے لیے تو بہت اچھا تھا، کہتے اچھا مارے جائیں، تو وہ تو یہ نہیں کریں۔ یہ تو وہ ایک اپروچ ہو گئی۔ دوسری اپروچ کیا ہوئی؟ دوسری اپروچ یہ کہ ہم طنز کر رہے ہیں، طنز یہ کر رہے ہیں کہ تم تو جاہل ہو اور ہمارے حضرت علی بہت پڑھے لکھے ہیں۔ یہ جب اسٹائل ہم اپنائیں گے کہ تم سب کے سب جاہل ہو، تم تو ہلاک ہو جاؤ گے ہمارے بغیر، تو یہ وہ چیز ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا اس طرح کی لینگویج استعمال کریں۔ ہمیں اچھے طریقے سے ایسے راستے نکالنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو اپنی فکر سمجھے۔ انشاءاللہ کل کی روشنی، کل کی اس میں اس بات کی طرف میں روشنی ڈالوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک منٹ۔ عزیزان محترم، میں نے گفتگو کو ختم کیا، صرف چند جملے آپ کو زحمت دوں گا مصائب کی، کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام میں اور کوفہ میں ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ابن زیاد ملعون نے 3 منصوبے بنائے، تینوں منصوبوں میں شہزادی زینب نے ابن زیاد کو شکست سے دوچار کیا۔ وہ کون سے 3 منصوبے تھے؟ ایک منصوبہ دربار ابن زیاد کا تھا، دوسرا منصوبہ مسجد کوفہ کا تھا، اور تیسرا منصوبہ بازار کوفہ تھا۔ ابن زیاد نے شہزادی زینب کو اور سید سجاد کو دربار میں بلا کر بھی تحقیر کرنے کی کوشش کی، مسجد اور زندان میں بھی اور کوفے کے بازاروں میں بھی۔ لیکن ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے اپنی بصیرت اور اپنے شعور کے ذریعے سے ابن زیاد کو اس کے اپنے گھر میں جا کے اس کو شکست سے دوچار کیا۔ لیکن یہی منصوبے ناکام ہو جانے کے باوجود شام میں یزید نے پھر دہرائے۔ بازار شام، مسجد شام اور پھر دربار یزید، یہ تینوں منصوبے کیوں؟ اس ناکامی کے بعد فلسفہ یہ تھا کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ کوفے والے شاید اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اگر ہمیں وہاں ناکامی ہوئی تو لوگوں کے دل کچھ نہ کچھ اہل بیت کی طرف مائل تھے۔ لیکن شام کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں برسا برس تک اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی عداوت اور دشمنی موجود تھی۔ یزید کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ شاید میں جب زینب و سید سجاد کو شام کے بازار میں بلاؤں گا، اپنے دربار میں بلاؤں گا، تو میں ان دونوں کو جھکانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں ان کی تحقیر کرنے میں شامل۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یزید کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یزید کی حکومت کو کوئی شکست دے دے۔ یہ ناقابل تسخیر حکومت یزید کی کہ جو ناقابل شکست نظر آ رہی تھی، لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں اس راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ جب محمد ابن حنفیہ نے مدینہ میں اپنے بھائی حسین سے یہ کہا کہ بھیا حسین آپ کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا مجھے قتل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب محمد ابن حنفیہ نے بھائی سے کہا کہ بھیا پھر تو آپ ان عورتوں کو اور ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا ان کو قیدی بنتے دیکھنا چاہتا ہے، خدا ان کو اسیر بنتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور شام میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یزید کی فوج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ چھوٹا سا لشکر، یہ چھوٹا سا قافلہ، کون سا قافلہ؟ وہ عورتیں کہ جو رسن بستہ تھیں، وہ بچے کہ جو رسن بستہ تھے، انہوں نے، یزید نے اس بات کو محسوس کیا کہ آج
اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کی حکومت ہے تو وہ زینب و سید سجاد کی تھی۔ ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے لوگوں کے لباس فاخرہ کو لباس سوگ میں بدل دیا اور شام کی سجی ہوئی دیواروں کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسجد شام کے اندر جناب سید سجاد گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، جب سید سجاد داخل ہوتے ہیں تو یہ یزید ملعون اپنے کسی کارندے کو بھیجتا ہے تقریر کے لیے کہ جتنا اولاد علی اور علی کو تم نازیبا الفاظ سے یاد کر سکتے ہو کرو، جتنا برا بھلا یہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ تو اس کے بعد سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا، اے یزید تو مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ چند کلمات کہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے اجازت نہیں دی، لوگوں نے اصرار کیا لیکن یزید اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یزید نے کہا کہ لوگوں تم اس خاندان کو نہیں جانتے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں کہ یہ نوجوان ایسا ہے کہ جس کو علم اور شجاعت وراثت میں ملی ہے، اگر میں نے اس کو اجازت دے دی تو یہ مجھے اور میرے خاندان کو رسوا کر دے گا۔ لیکن عزادارو، بالآخر لوگوں کے اصرار پر یزید نے امام سجاد کو اجازت دی۔ ہمارے مولا اور ہمارے آقا ان لکڑیوں پر چڑھتے ہیں جو منبر ہے، لیکن آپ نے ان کو لکڑیوں سے خطاب کیا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے اپنے اس تاریخی خطاب کا آغاز کیا۔ جناب سید سجاد نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 صفات سے نوازا ہے اور 7 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں سے برتری دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے، ہمیں سخاوت عطا کی ہے، ہمیں شجاعت عطا کی ہے، وَمُحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس چیز نے ہمیں دوسروں سے برتر قرار دیا ہے، محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، جعفر ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے ہیں، رسول کے فرزند حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ لوگوں، تم میں سے جو مجھ کو جانتے ہیں، جو مجھے پہچانتے ہیں، وہ پہچان لیں، اور جو نہیں پہچانتے آج میں اپنا تعارف کرواؤں گا۔ دیکھو، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے اپنی ردا سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اپنی جگہ پر نصب کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو جبرائیل صدر المنتہا تک لے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو قرب الہی کے آخری مراتب تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دیکھو، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے پسے گردن جدا کر دیا گیا جس کے سر کو۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بھوکا پیاسا نہر کے کنارے شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، یہ سخنرانی کا سلسلہ جاری تھا کہ یزید نے ایک مرتبہ اذان کا حکم دیا۔ جب اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید کو خطاب کیا، اے یزید، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ محمد تیرے جد تھے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے اور میرے جد تھے تو تو نے اپنے اس جد کی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ ہمارے اہل بیت کو اس طرح سے قتل کیوں کیا؟ عزادارو، یہ سننا تھا اور دیکھنا تھا کہ قریب تھا
کہ وہاں پر انقلاب برپا ہو جائے۔ اسی موقع پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک یہودی عالم موجود ہے۔ اس یہودی عالم نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ یزید سے پوچھا، اے یزید، علی ابن حسین کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا فرزند ہے۔ پوچھا یہ حسین کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے۔ پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کہا اس کی مادر گرامی کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ کہا کہ اس کی ماں رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس یہودی عالم نے یزید سے کہا کہ یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند اور تو نے اس طرح سے اس کو قتل کر دیا؟ خدا کی قسم، اگر ہمارے پیغمبر موسیٰ ابن عمران کا کوئی اس طرح سے بیٹا ہوتا تو ہم اس کے قدموں کی خاک کو اٹھا اٹھا کر چومتے، اور خدا کے بعد اگر ہم کسی کو سجدہ کرتے تو ہم اسی فرزند کو کرتے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔